للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ السِّنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ سنین عددہ، گنتی کے کئی سال۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ غار میں لیٹے تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک پردہ لگائے رکھا، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے انہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہے۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء تھے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا۔ ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد نیند سے جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے سونے کی مدت کے بارے میں اختلاف کرنے والے دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور آپس میں کہا جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، انہوں نے اپنی بات دقیانوس بادشاہ کے سامنے جب اس نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بتوں کی عبادت نہ کرنے پر باز پرش کی تھی۔ تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ یہاں سے جو کلام ہے یہ ان حضرات کا آپس میں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کافر قوم میں نہ رہو بلکہ ان سے جدا ہو جاؤ اور جا کر کہیں کسی گوشہ میں چھپ جاؤ جہاں ان کے فتنے سے بچ کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گوشہ عافیت ضرور دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے اچھا رہے گا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان دنوں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور ہے حبیب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم سورج کو دیکھو گے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ سورج اصحاب کہف کے دائیں اور بائیں ہو کر گزر جاتا ہے، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے، اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رقود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا۔ اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جان کر دیکھ لے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بر جائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو گے تو تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم سال میں ایک مرتبہ 10 محرم کو ان کے دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، تاکہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے سے ان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، یعنی جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں تو وہ بھی کروٹ بدلتا ہے۔ ابو فضل جوہری نے کہا، بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکت پائے گا۔ ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی پاک کتاب میں فرمایا۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پر پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، تو مسلمانوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا ہو اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہو۔ بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز تو نہیں، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی اور اس کے بعد فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد
اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اے شخص تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا۔ لو اطلعت علیہم، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے۔ آیت میں مزید فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت ان سے ان کی حفاظت فرمائی کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ روم کے وقت کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف کی غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔